آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وآخره صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بہت شکر گزار میرے بہت ہی بہترین استاد محترم قاری محمد وسیم رضا دار صاحب کا، کہ جن کے توسط سے آج اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت میرے پیارے استاد محترم کا سایہ ہم سب کے سروں پر اور بالخصوص مجھ گناہگار کے سر پر صحت کے ساتھ سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ بری نظر سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ان کی اسی طرح نظر رحمت مجھ پر خاص توجہ پڑتی رہے. آئیے مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے. توجہ یہاں پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بات بن جائے گی. حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی سلطان انبیاء سرور ذیشان معاذ دو عالم کی مہکتے پھول حضرت عبداللہ کی آنکھ کے دلارے آمنہ کے لگتے جگر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں صرف 50 مرتبہ جو درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں. سبحان اللہ. یعنی کہ ہاتھ ملاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا آپ گھر میں روٹیاں بنا رہی تھی. حضور بھی تشریف لے کر آ گئے. کہا یا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کھانا بنا رہی ہے. محبت، ایسی محبت کہ ایسی محبت کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. آج ہمارے گھروں میں زوجہ ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے نوکرانی لے کر آئیں. چونکہ میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں. ضمناً اگر بات چھڑ گئی ہے تو میں اسے سمجھاتا ہوا آگے لے کے جاؤں. آپ کے بچوں کو دودھ پلانا، آپ کے بچوں کی پرورش کرنا، آپ کے گھر بار کا کام کرنا، مشینیں لگانا، تو جھاڑو پوچھے لگانا وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. کر لے تو اس کا ایک بڑا فن ہے. کر لے تو اس کا بڑا فن ہے، اسے اجر ملے گا. لیکن اگر نہ کرے تو اس پہ مسلط نہیں ہوگا. شوہر زبردستی بھی نہیں کر سکتا، شوہر برم بازی بھی نہیں کر سکتا. آج تم نے جھاڑو نہیں لگائی، اٹھایا چماٹا دیر مارا ہے. آج تم نے صفائی نہیں کی، دیر بال پکڑے دیوار کے اندر. آج ہمارا انداز یہ معذرت کے ساتھ. تبھی میرے شیخ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر جوانی کے لیول تک آ گئے ہو نا تو اس کا علم سیکھو کہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے. اندھے بن کر زندگی مت گزارو کیونکہ خسارے میں چلے جاؤ. شادی کی نوبت پر آئے نا تو اب اس کا علم سیکھنا تمہارے لیے فرض ہو گیا ہے کہ جو زوجہ آ رہی ہے اس کے حقوق کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. حکمت عملی سے جو شریعت نے ہمیں قانون بتائے ہیں
اس پر عمل کرنا ہے، کسی پر ظلم و ستم نہیں۔ اب دیکھیے حضور نبی رحمت ہیں، تمام نبیوں کے سردار، یہ افضل امت جو یہاں پر بیٹھی ہے نا، یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام، ان کے مرتبے اتنے بلند کرے ہیں کہ کل بروز قیامت جتنی امتیں آئیں گی نا، تمام انبیاء کی ان سب سے اوپر یہ امت نور کے منبر پر بیٹھی ہوگی۔ اسے عزت کے تاج دیے جائیں گے۔ پتہ ہے اس لیے کہ یہ محمد عربی کی امت بنی ہے۔ اس پر احسان یہ ہے کہ یہ حضور کی امت میں آئے، ان کے مقام بلند ہو گئے، حضور کا دامن ملا، ان کی منزلیں بڑھ گئی ہیں، ورنہ آپ کو ہمیں کون جانے نہیں پتا ہے۔ تمام نبیوں کے سردار جن کے صدقے اللہ کریم نے اس جہان کو بنایا ہے، اس جہان کو سجایا، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے زوجہ روٹیاں بنا رہی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام علیہ، آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ایک پیڑا اٹھاتے ہیں، لگاتے ہیں تندور میں، چلے جاتے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی، اماں عائشہ آ رہی، حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، روٹیاں بنی نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جتنا پیڑے روٹی کے بنائے تھے نا، سب کے سب روٹیوں کی تیار ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ جو پیڑا آپ نے ہاتھ میں لیا تھا نا، جو روٹی تندور میں لگائی تھی، وہ پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی ذوق میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ سلام علیہ آپ فرما رہی ہوں گی یا رسول اللہ سب کچھ بنا دیا ہے، سارا آٹا گوندھ کر جو رکھا تھا، اے میرے پیارے کریم آقا سب تیار روٹیاں ہیں، لیکن جو روٹی آپ کے ہاتھ سے بس ہوئی تھی، جو آٹا آپ کے ہاتھ میں لگا تھا نا، جن ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے، جن ہاتھوں کی ایک انگلی سے ارے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ارے جن ایک انگلی سے سورج پلٹا ہوا واپس آ گیا، یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، روٹی تیار نہیں ہو رہی ہے، روٹی پکڑنے کا نام نہیں ہے، یا رسول اللہ حکمت کیا ہے بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، سن لو اگر یہ آٹا نہیں، دنیا کی کوئی بھی شے میرے ہاتھ سے بس ہو جائے، ارے یہ تو دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ ہے، یہ تو ایک روٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آنا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو سوچو ساری امت کھڑی ہے، باپ ماں بہن بھائی رشتہ دار دوست سارے کھڑے ہیں، ان سب کے کھڑے ہونے میں جس کریم آقا پر ہم نے درود پڑھا ہے، جس کریم آقا کا میلاد منایا ہے، جس کریم آقا کا ہم نے میلاد بنایا، اور اس میں سہانا بتاؤ کیا ہوا، امیر اہل سنت کے ساتھ صبح بہارا بنائی، بولیے سبحان اللہ۔ وہ کریم آقا اللہ اکبر کبیرہ جو قیامت کے دن اس نوجوان سے، اس بزرگ سے، اس بندے سے جب مصافحہ کریں گے تو سوچو رتت کا عالم، رتت کا عالم کیا ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو کہ سال ثواب کی آواز سے محفل ہے، اسی میں چند گفتگو آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ ایک بندہ زندہ ہوتا ہے نا، تو زندہ بندہ زندے بندے کی مدد کر سکتا ہے، اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مجھے پیسے کی حاجت ہے، میں نے اپنے استاد محترم سے کہا قاری صاحب کچھ حاجت ہے، بیٹا کیا بات ہے، کر سکتے
ایک لفافہ آ گیا، میں نے کہا یار میں پریشان ہوں، میری تھوڑی مدد آپ نے کر دی۔ آپ کسی دوست کے پاس گئے، یار میرا کام نہیں ہے، تھوڑی سورس لگا کے یار کمپنی میں بھرتی کروا دو، ہو گیا۔ زندہ بندہ زندہ کی مدد کر سکتا ہے، اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اب مرے ہوئے بندے سے فائدہ کیا حاصل ہے؟ جب ایک بندہ مر گیا ہے اب اس سے فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ملا علی قاری عزوۃ الکبیر کتاب کا نام ہے، اس کے اندر آپ بھی نقل فرماتے ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بندے کو کندھے پر اٹھاؤ، کہاں پر؟ کندھے پر اٹھاؤ، اور جب اس کو لے کر چلے، حضور نے فرمایا کہ 40 قدم، 10 قدم سیدھے ہاتھ سے، اب اسی طرف بالکل پیچھے ہو جائیں 10 طرف سیدھے پیر سے، پھر 10 قدم سیدھے ہاتھ کی طرف سے، پھر 10 قدم الٹے پیر کی طرف سے، کتنے قدم ہو گئے؟ 40۔ ہزاروں علماء کرام کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا جو بندہ مومن 40 قدم اس طرح چلے، اللہ رب العزت جو کندھا دے رہا ہے نا اس کی، اور جس کو کندھا دے رہا ہے نا اس کی بخشش فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں پر بخشش فرمانے کا ذریعہ کیا تھا کہ اس کے جو صغیرہ مطلب جو چھوٹے گناہ ہیں نا، کبیرہ چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو مر رہا ہے نا اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات، مرا بندہ کب تک ہے؟ تب تک جب تک وہ زمین کے اوپر ہے۔ انتقال ہوا، توجہ سے سنیے گا، انتقال ہوا، اعلان ہوا، اعلان ہوا۔ آپ نے اتنے بڑے معاشرے کے اندر کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس کو یوں کر کے ہلا رہا ہو، السلام علیکم ابا جان، ٹھیک ہے آپ؟ اچھا ابا جان کیا ہوا؟ کبھی دیکھا ہے؟ امی کا انتقال ہوا، امی جان کیا حال ہے، خیریت سے؟ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک ہے؟ ہوا؟ اچھا چلیں آپ غسل دے رہے ہیں، آپ بولتے ہیں السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم مامی جان، السلام علیکم کالو جان، بولتے ہیں؟ نہیں؟ اچھا چلیں کفن پہنا رہے ہیں، آپ بولتے ہیں السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم فلاں رشتہ دار؟ نہیں، توجہ کیجئے گا، انتقال ہوا، اب انتقال ہو کر چلے گئے، کفن دیا، غسل دیا، جنازہ پڑھایا، تب تک ہم نے سلام مردے کو کیا؟ نہیں کیا۔ اب اٹھا کر گاڑی کے اندر بھی لے کے جانے سلام کیا، لیکن جیسے ہی قبرستان کے گیٹ پر پہنچے آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کیا۔ مطلب کیوں سلام کیا بھائی؟ یہ بھی تو مرحومین ہیں نا سارے جو قبر میں، تو کہا نہیں، کیوں بھائی یہ تو مر گئے، اب تو چلے گا بھی سلام، کس لیے؟ حضور نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کا مطلب ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے کان سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو آواز آ رہی ہے نا، آپ کو آواز آ رہی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ موجود ہے نا، آپ کے کان ہیں، کان کا نور ہے، آپ سن سکتے ہیں، ہے نا۔ سلام تو قبرستان میں اس کو کیا جاتا ہے نا جو سن سکتا ہے، قبرستان میں جو گئے نا سب زندہ ہے، کافر ہے وہ بھی زندہ، شیعہ ہے زندہ، عیسائی زندہ، ہاں آج کل وہ فارمولا چل رہا ہے انجینئر کا، انجینئر کا۔ ایک سوال آیا ہے، ہمارے اپنا ایک دوست ہے، ان کے پاس سوال ہے کہ یار یہ سارے ثواب جو کرتے ہیں 10واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، 40واں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ میں نے
بولا ارے حدیث اور قرآن کو چھوڑ، تو مجھے صرف اتنا بتا، ایصال ثواب تیرا مقصود ہے یہ ہے یا نہیں؟ یہ بتا، ایصال ثواب جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ بس اتنا بتا، یہ چھوڑ دے 10واں کیا، 20واں کیا، 30واں کیا، 40واں کیا، اس کی مثال چھوڑ دے، میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف اتنا بتا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اوہو، اگر یہ حدیث پوچھا تو حدیث پہ حدیث حدیث پہ حدیث کہتا، وہ تمہیں کہتا اوہو یہ تو ضعیف حدیث ہے، میں تو ضعیف کہ چھٹلا دیتا۔ تو سنو بھائی، قبر میں سب زندہ ہیں، کافر بھی زندہ، مسلمان بھی زندہ، شیعہ بھی زندہ، سب زندہ، سارے کے سارے۔ مولانا اگر سب زندہ ہے سٹیا تو نہیں گیا، اسے گھر میں رکھتے ہیں، گاڑنے کی کیا ضرورت ہے، زندہ رکھ لیتے، پھر تو صحیح آگے بھی تو چل، آگے بھی تو چل۔ آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے اتر جائے یہ بات دل میں، توجہ سے سنیے گا۔ سلام کرنے کے لیے کان کا ہونا ضروری ہے نا، اب وہاں پر کوئی کان والے موجود ہیں؟ سب قبر کے اندر ہے نا، لیکن سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل، السلام علیکم یا اہل مزار کو کر رہے ہیں۔ عبداللہ شاہ قاضی جا رہے ہیں، عبد شاہ جا رہے ہیں، داتا صاحب جا رہے ہیں، بابا فرید جا رہے ہیں، مہر علی شاہ جا رہے ہیں، ممتاز قادری کے جا رہے ہیں، علم الدین کے جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں نا، ان کا نام لے کے کر رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کر رہے ہیں کہ یار یہ ان کا مزار ہے، السلام علیکم۔ عاشق مرشد کی آنکھوں کے تارے، مرشد کے نگرانی شورا، مرشد کی نظر کرم، مرشد نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی نگرانی شورا بنایا حاجی مشتاق قادری کو ہے، اب ہم سلام کریں السلام علیکم حاجی مشتاق قادری صاحب، کیونکہ نام پتہ ہے۔ اب قبرستان میں اتنے سارے سلام کریں السلام علیکم یا اہل القبور، پتہ چلا اس کے کان ہونا ضروری، اس سے دلیل ثابت ہوئی کہ وہ سن۔ ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے مرحومین کو دفن کر کے جاتے ہو 40 قدم تک مردہ اس کی آواز بولیں، سنتا ہے چاپ کی چلنے کی آواز، سنیے نا، یہ کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، 40 قدم تک اس کی آواز بولیں سنتا ہے نا۔ اب یہ تو کان کی بات ہے، اگر وہ مر گیا ہے چلا گیا ہے، اب وہ ہے ہی نہیں قبر میں زندہ، فرشتے پوچھتے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو منہ میں زبان ہونا ضروری ہے نا، بولنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے نا۔ گھر میں میت جب تک آپ ہلاتے رہے، روتے رہے، بلبلاتے رہے، باپ وہ باپ کہ جس کی عزت اللہ نے اتنی بلند کی ہے، اتنی بلند کی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، کہ تم جو حج اور طواف کعبہ کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، اور تم جب طواف کر رہے ہو حجر اسود کا جو تم بوسہ دے رہے ہو، ارے اتنی بھیڑ میں جا رہے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہو صرف اس پتھر کو بوسہ دینے کے لیے، ارے اتنی تکلیف دینے کے بعد اسے بوسہ دیا قبول ہے نہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں قربان جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے اس کا جو بوسہ لے گا نا اللہ اسے کثیر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جس نے اپنے باپ کی اس پیشانی کو ارے صرف ایک مرتبہ چوم لیا اللہ اس سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ ہوا اور 40 قدم کی چاپ پر جب یہ آواز سنی، اب آپ میرے کو بتائیں کہ جب فرشتے سوال کر رہے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اس کے لیے بولنا کیا ہے؟ ضروری ہے نا، اب ضروری ہے تو بولتا ہے،
من رب کا آپ نے علماء سے سنا ہوگا. اب وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، اردو ہے، مارواڑی ہے، کاٹا واڑی ہے، عباسی ہے، لکشمی، کوئی نہیں ہے. اب اس کی زبان صرف ایک کی زبان ہے، وہ بھی آ رہی ہے. من رب کا، من ربی اللہ، میرا رب اللہ. اگر اللہ اللہ سیکھا ہوگا، نیک ماحول میں بیٹا ہوگا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں نہ ہوگا، وہ ہفتہ وار اجتماع میں جا کر اگر ذکر میں گنبد خضرا کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر تمہیں کعبۃ اللہ کا تصور باندھا ہوگا، اور پھر تو ذکر میں شامل ہوا ہوگا، تو پھر تو کہے گا اللہ اللہ من ربی اللہ. رب تو اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے تیرا دین؟ تو وہ زبان سے بولے گا ماں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس عصی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ تو وہ آقا ہے کہ جن پر گھر گھر کی محفلوں میں جا کر آخر میں کھڑا ہو کر جھوم جھوم کر سلام کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوم جھوم کر سلام پڑھتا تھا. یہ تو وہ کریم آقا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ تو حدیث مبارکہ ہے، چیچے بھائی سلام کیا، اس کے لیے کان چیچے بھائی. اب وہ جواب دے رہا ہے، اب اس کے لیے اٹھنا بھی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھتا ہے نا، پھر وہ بیٹھتا. ٹھیک ہے، یہ تو سارے معاملہ سمجھ آ گئے. لیکن کافر اپنی قبر میں زندہ کیسے؟ ساری زندگی شرک بدعت کفر کے فتوے لگا کر گیا ہو، ساری زندگی رب کا حکم نہ مانا ہو، تو کافر اپنی قبر میں زندہ جو ہے نا وہ عذاب کے لیے. کس کے لیے؟ عذاب کے لیے. وہ جو حضور کا پکا سچا عاشق، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جینے مرنے والا، مدنی انعامات کا عمل کرنے والا، اجتماع میں جانے والا، مدنی مذاکروں میں جانے والا، مدنی کاموں کا سفر کرنے والا، ارے 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے والا، جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو رب کی نعمتیں لینے کے لیے زندہ ہوتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں اسے جنتی لباس پہنا دو، اے فرشتوں اسے جنتی لباس دے دو، اے فرشتوں جنتی بچھونا بچھا دو، اے فرشتوں جنتی کھڑکی کھول دو. اور کہا جاتا ہے اے بندے سو جا، سو جا، ایسے سو جا جیسا بچہ اپنی ماں کی گود میں سوتا ہے. اس لیے نہیں سارے ثواب کچھ بھی نہیں. حالیہ میں انتقال ہوا نا بیٹے کا، میں آتا نہیں، نہ مجھے کرنا آتی ہے، نہ ہم نے سیکھا، لیکن عقائد کی باتیں کرنا ضروری ہے. حالیہ میں انتقال ہوا نا بیٹے کا، تو پھر دن بھی مقرر ہو گیا ہے، پھر قرآن خوانی بھی آ گئی ہے. تو فلاں دن فلاں ٹائم بچے کے لیے قرآن خوانی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں مولانا، ہم اسی کو تو احسان ثواب کہتے ہیں. ارے ہم تھوڑی کوئی خدا مان کر غوث اعظم کو خدا خدا کہتے ہیں. نا خواجہ غریب النواز کی چھٹی کرتے ہم خدا تھوڑی بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکروں سے مردہ کو زندہ کیا، ہم انہیں خدا تھوڑی بولتے ہیں. نوح علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ کر لوگ بھوک مٹا دیے، ہم خدا تھوڑی بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ کر آپ کی زوجہ 40 سال تک رہ کر آنکھوں سے نابینا رہی، خدا تھوڑی بولا، خدا کا بندہ بولا. ہاں رب نے عطا فرمایا ان کو، رب نے ان کو عطا ہے، ذاتی نہیں ہے. ذاتی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. ہاں بس اصل زندگی اسی کے ہاتھ، اصل موت اسی کے ہاتھ میں. سمجھ رہے؟ بیماری اسی کے ہاتھ میں، شفا اسی کے ہاتھ میں. نا میں نے بولا اگر بیماری اسی کی طرف سے ہے نا تو ہاں اللہ کی طرف سے ہے. تو میں نے بولا پھر ہاسپٹل بنانے کی ضرورت کیوں؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وہ شافی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے.
وہی شفا دینے والا ہے نا. ارے وہ تو شفا دینے والا ہے. اب اٹیک ہوا نا تو نا 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 اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اللہ ہی شفا دینے والا ہے. زوجہ پوچھتی ہے, بیٹے کو اٹھاتی ہے, کہا اٹھ بھائی تیرے باپ کے دل میں اٹیک آیا. اٹھتا نہیں ہے. نہیں نہیں اللہ شفا دے گا, اللہ شفا دے گا. دوسرا بیٹا آتا ہے, نہیں نہیں اللہ شفا دے گا. تیسرا بیٹا آتا ہے, ابا جان ایسے پڑے رہے نا, ہاں چلنا پڑے گا, کارڈیو دکھانا پڑے گا, کیونکہ دل ہے نا, دھڑکن تیز ہوئی کیا ہوا پتا نہیں, اس کو دکھانا پڑے گا. رب بے شک شفا دینے والا ہے. اس کی دنیا کا دستور بنا ہے, نظام بنا ہے میرے بھائی. کھانا کھاتے ہاتھوں کا نظام ہے, چلتے پیر کا نظام ہے, دیکھتے آنکھوں کا نظام ہے. اللہ نے تمہارے اپنی باڈی میں کتنے نظام رکھے ہیں, تم دیکھو تو غور کرو. اور جب غور کرو نا پھر تم اپنی زبان پہ پتہ ہے کیا جاری رکھو, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ابھی ناشکر میرے کو نہیں ملا, مال نہیں ملا, دولت نہیں ملی, شہرت نہیں ملی, ایک گاڑی ہوتی وہ بھی ہو جاتی ہے, سب کو اتنی عزت ملی, مجھے مل جاتی. محنت کی ہے, ساری زبانی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کے قربان کی ہے, اور مرشد کے فرمان پہ عمل کیا ہے تو اللہ نے ان کے چرچے بلند فرما دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے اعلیٰ حضرت سے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ سارے ثواب ہے, 10واں ہے, 20واں ہے, 30واں ہے, 40واں ہے, سال کی نیاز ہے, یہ جو بھی ہے یہ تمام چیزیں جائز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آج انتقال ہوا, اب مغرب سے پہلے پہلے میں نے نیاز دلانی ہے, نہیں وقت نکل جائے گا, اس کے لیے کوئی شرط مقرر نہیں ہے. فاتحہ پانی سارے ثواب کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں دیں قبول ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو, پہنچ جاتا. اب یہ محفل سجائیے 40 کے ساتھ حوالے سے, 40 کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پروگرام سجا ہے نا, یہ اتنا بڑا پروگرام سجا ہے, آخری گفتگو ختم میرا بیان, یہ اتنا بڑا پروگرام سجا ہے. ثنا خاؤں نے اتنی پیاری پیاری حاضریاں پیش کی, بیان ہوا, تلاوت قرآن ہوئی ہے, فاتحہ, سلام, دعا, یہ کیا ہے؟ یہ سارے ثوابی کا تو ذریعہ ہے. یہ تو اس سے پوچھنا, کس سے؟ جس کا انتقال ہوا. کہاں ہے وہ؟ قبر میں. رب کعبہ کی قسم یہ سارا احسان ثواب اس کو پہنچ رہا ہے, اور صرف وہ اکیلا اس کی برکت حاصل نہیں کر رہا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف نورانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1 میل مشرق, 1 میل مغرب, 1 میل شمال, 1 میل جنوب تک, ارے جو بندہ اس سارے ثواب کرتا ہے نا اس کی برکت سے یہ سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. پڑوس والے کہتے ہیں کیا بات ہے, بڑا سکون میں ہے, ارے کیا بات ہے, چہرہ چمک رہا ہے, ارے کیا بات ہے, نورانی تجلیات برس رہی ہے. تو وہ جواب دے رہا ہوگا, ارے میں ایسی اولاد چھوڑ کر آیا ہوں جو گھر گھر محفل سجا کر ہمارے مرحومین کو سارے ثواب اٹھا رہے ہیں. ارے گھر گھر محفل سجا کر ان پر احسان کر رہے ہیں. میں تو احسان ہی کہوں گا بھائی, ہاں میں تو یہی کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نیک ماحول نہ ملا ہوتا, یہ نیک دوست نہ ملے ہوتے تو یہ محفل نہ ہوتی. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ نیک دوست بنائیں, نیک گیدرنگ بنائیں. چھوڑ دو شرابی کو, چھوڑ دو جواری کو, چھوڑ دو زنا خوری کو. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, چھوڑ دو یار. وہ زنا کر, ارے چھوڑ دو یار. ارے وہ شراب, ارے چھوڑ دو یار. جو بھی کر رہا ہے چھوڑ دو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ رب پوچھے گا, اللہ عالم ما یقول. بندے تو ساتوں زمین کے اندر چلا گیا, ساتوں آسمان کے اوپر چلا گیا, رب تو سب جگہ دیکھ رہا. تو نے کیا کیا؟ اے اللہ میں تو دوست کے پیچھے تھا, اے اللہ رشتہ دار کے پیچھے تھا, اے اللہ موقع ملا اجتماع میں نہ گیا, اے اللہ موقع ملا مدنی مذاکرے میں نہ گیا, اے اللہ موقع ملا قافلے میں نہ گیا, اے اللہ مرشد نے دعا دی, اتنی پیاری دعا دی, مدینے کی دعا دی. کون سی؟ 17, 18, 19 کی.
اے اللہ یہ تو دنیا میں لگ گیا، اے اللہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گیا، اے اللہ دنیا کی محبت میں گر گیا، اے اللہ میں تو اپنے دوست یاروں میں پڑا ہی رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب فرمائے گا اب اس کو ایک نہیں، اس کو 2 جوتے لگاؤ، 2 جوتے لگاؤ۔ سمجھانے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کے ناطے مجھے پتا نہیں ہے کسی چیز کا، 1 لگاؤ، اس کو پتا ہے موقع ملا، 2 لگاؤ۔ کیوں؟ ایک تو پتا تھا، اس پر عمل نہیں تھا، عمل نہیں تھا۔ تو آجو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف اور نیت کرو انشاءاللہ ہفتہ وار جو اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے میں شرکت کروں گا۔ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کو پابندی کے ساتھ میں یا تو اپنے علاقے سے غوثیہ مسجد سے گاڑی نکلتی ہے، میں یہاں سے گاڑی میں جاؤں گا، گاڑی نہ نکلے تو اپنی گاڑی ڈلوا کر اپنے پیسے لگا کر پیٹرول ڈلوا کر مرشد کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، مرشد کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ 17، 18، 19 نومبر آنے والی جو جمعرات ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا مدنی قافلہ جا رہا ہے، 17، 18 اور 19 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار آنے والی جمعرات کا 3 دن کا مدنی قافلہ میں بھی جا رہا ہوں۔ قاری صاحب کی بھی نیت ہے، حافظ صاحب کی بھی نیت ہے، گھر سب سے رابطہ کریں گے، مجھ سے اس سے کہ مجھ سے رابطہ کریں گے، حافظ صاحب سے رابطہ حافظ صاحب سے کریں گے۔ یا آپ ہی کے علاقے میں درس نظامی میں پڑھنے والا حمزہ ایک بچہ ہے، اسی سے رابطہ کریں گے۔ تو نیت کرتے ہیں تو اپنے قیمتی وقتوں میں یہ 3 دن دے دو۔ یا کون کون نیت کر رہا ہے اٹھا لو، اگر اللہ نے ہاتھ دیے اور پختہ نیت، میرے لیے نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کرو مجھے نہیں آتا، رب کی رضا کے لیے بولا کرو سبحان اللہ تو ثواب بھی ملے گا، میرے لیے نہیں، میں تو چلا جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب بھی چلے جائیں گے، حافظ صاحب بھی چلے جائیں گے، لیکن رب دیکھ ہیں اس کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ یہ جتنے آئے تھے نا گھر کی کتابیں لے کے نہیں، حضور کے دین کو لے کے، آج ان کے گنبد چمچماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نورانی کی تجلیات برس رہی ہیں ان کے گنبدوں پہ، اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہمارے سپرد ہے نا، اب ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں اور دوسروں کو منع کریں۔ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر 3 دن کا قافلہ کرتے ہیں۔ کون کو نیت کر رہا ہے؟ میرے ساتھ جانے والے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، فلٹر پلان اسٹریٹ ٹاؤن 3 دن کا قافلہ جا رہا ہے، 3 دن کا قافلہ۔ جو جانا چاہتے ہیں محفل کے بعد رابطہ فرما لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی کمزوریاں ہوں اللہ کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔